السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں میڈیا کی صورتحال کے حوالے سے، اور بالخصوص دو تین خبریں نظر سے گزری جو یقیناً بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک خبر تو یہ کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان، جس کو پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کہا جاتا ہے، کہ ان کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایک دوسرے کے اندر۔ اس سلسلے میں 2 روز پہلے 8 جولائی کو حکومت پاکستان کی طرف سے وزارت اطلاعات کی جانب سے دونوں اداروں کے سربراہان کو، ڈی جی ریڈیو کو اور ایم ڈی پی ٹی وی کو، ایک خط بھیجا گیا تھا جس میں کچھ تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ ایک خبر جو گزشتہ چند روز سے بار بار نظر سے گزر رہی ہے، اور وہ پاکستان کا جو تاریخی اخبار اور ادارہ ہے نوائے وقت، اس میں جو ملازمین کی حالت زار ہے، اور جس انداز میں وہاں سے ملازمین کو، جن کی سروسز جو ہیں وہ 20 سے 25 سال اور 30 سال تک جن کی ملازمتیں تھیں، ان کو اچانک ہی جو ہے کہ وہ برخاست کر دیا گیا، برطرف کر دیا گیا، اور ان کے جو واجبات ہیں وہ بھی ادا نہیں کیے جا رہے، اور جن عدالتوں میں وہ چکر لگا رہے ہیں وہاں پر 3 مہینے بعد تاریخ دی جاتی ہے، اور پھر جو ادارے کا وکیل ہے وہ پیش بھی نہیں ہوتا اور وہ مزید تاریخیں لے لیتا ہے۔ تو ان کی کیا صورتحال ہے، اور یہ نوبت کیوں آئی کہ پاکستان میں صرف ایک نوائے وقت نہیں بلکہ تمام ہی اداروں کی یہی صورتحال ہے۔ میڈیا انڈسٹری میں جو ریونیو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، کن اداروں کی اجارہ داری ہے، اور کون سے ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں میڈیا ورکرز کا معاشی قتل کر رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور تیسری خبر جو انٹرنیشنل لیول کی جو ایک تنظیم ہے بین الاقوامی، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، اس نے اپنی 5 سال کے بعد جو ہے ایک میڈیا فریڈم کے حوالے سے وہ ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور اس سال جو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے اس کا ہے پریس فریڈم پریڈیٹرز، کہ جو آزادی اظہار کے شکاری ہیں ان سے متعلق ایک فہرست جاری کی ہے۔ اس میں 37 ممالک کے سربراہان مملکت یا حکومت کے سربراہان شامل ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کا نام بھی شامل کیا گیا ہے جو وزیر اعظم پاکستان ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ آزادی اظہار کے اوپر قدغنیں لگا رہے ہیں، اور ان کا شمار بھی ان حکومتی سربراہان مملکت میں کیا جاتا ہے جو اپنے اپنے ملک میں جو فریڈم آف پریس ہے اس کے شکاری کے طور کے اوپر کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ان 3 حوالوں سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ پہلا معاملہ جو ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے انضمام کا معاملہ ہے، یقیناً یہ دونوں بہت بڑے ادارے ہیں، پاکستان بھر کے اندر ان کا بڑا وسیع نیٹ ورک ہے، اور اسلام آباد میں بھی اگر ان دونوں کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا کوئی ایک سیکریٹریٹ ہے، ایک نہیں بلکہ متعدد وزارتیں شاید اس کے اندر سمائی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ متعدد وزارتیں نہیں، صرف ایک ادارہ ہے جہاں جو یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی سروسز کا معیار کیا ہے، اس کے اوپر بھی بے شمار مواقعوں کے اوپر، بے شمار فورمز کے اوپر ڈبیٹ کی جاتی ہے، لیکن دونوں قومی ادارے ہیں، قومی شناخت ہے ان کی، ان کو زیادہ فعال بنایا جا سکتا ہے، مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے ایم ڈی پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے ڈی جی کو، اور ان سے 5 چیزیں کہی گئی تھیں، یہ فوری طور کے اوپر 1 دن کے اندر اندر جو ہے کہ وزارت اطلاعات کو فراہم کی جائیں۔ ایک تو یہ پوچھا گیا تھا کہ ان دونوں اداروں کے جو مجموعی اثاثے ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائے، پھر جو ٹوٹل ملازمین ان کے کتنے ہیں اور لائبلٹیز کیا ہیں، ان کی اخراجات کیا ہیں تنخواہوں وغیرہ کے، وہ سارا فراہم کیا جائے، پھر پینشنرز ان دونوں اداروں کے کتنے ہیں اور پینشن کا بجٹ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تفصیلات فراہم کی جائیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی یہ پوچھا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ اس ادارے کے ٹوٹل جو مجموعی بجٹ ہے وہ کتنا ہے، اور اس کی اخراجات اور تفصیلات جو ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ان سے پوچھا گیا ہے۔ اور پھر اگر ان کے علاوہ کوئی دیگر لائبلٹیز ہیں، کوئی اور لون ہے یا کوئی اور لائبلٹیز ہیں، وہ فراہم کی جائیں۔ تو یہ آئیڈیا بظاہر اچھا لگتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ کہ جو قومی خزانے کے اوپر بوجھ بن رہا ہو اور اس کی پرفارمنس بھی کوئی اتنی اچھی نہ ہو، اس کو جو ہے کہ زیادہ فعال کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ سم ٹائم ری شیڈولنگ یا ریسٹرکچرنگ کے اندر جو ہے کہ اداروں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کہیں دور چلا جاتا ہے، یا پھر جو ملازمین کا جو معاشی تحفظ ہے اس کے اوپر بڑی قدغنیں لگتی ہیں۔ ماضی کے اندر بھی اس قسم کے کئی فیصلے ہوئے، اور آج تک جو ہے وہ ملازمین عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن ان کے جو معاشی مفادات تھے
ان کا تحفظ نہیں کیا گیا. تو یہ انشور کیا جائے کہ ان اداروں کو مزید فعال ہونا چاہیے, ان کو فائنینشلی فعال ہونا چاہیے, ان کی کارکردگی اور مقاصد کے اعتبار سے ان کو زیادہ فعال ہونا چاہیے. اور یہ جو اتنا بڑا حجم بنا ہوا ہے ان کا, یہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک مناسب طریقے سے جو قانون کا طریقہ ہے اس طریقے کے تحت اگر کوئی ایڈجسٹمنٹس کی جاتی ہے, ریسٹرکچرنگ کی جاتی ہے, تو وہ ہونی چاہیے, ریدر دین کہ اس کو بھی کوئی اس بے ڈھنگے طریقے سے کیا جائے جس طرح سے ماضی میں بعض کا نجکاری کے نام کے اوپر یا ریسٹرکچرنگ کے نام کے اوپر کام کیا گیا اور پھر اس میں جو ملازمین تھے ان کا بڑا نقصان ہوا. تو نہ تو حکومت کا نقصان ہونا چاہیے, نہ ملک و قوم کا نقصان ہونا چاہیے, اور نہ ہی ملازمین کا نقصان ہونا چاہیے. تو اس کا حل جو ہے کوئی اس انداز میں نکالا جانا چاہیے. دوسرا معاملہ جو ہے, نوائے وقت تاریخی اعتبار سے بڑا اہم قومی اخبار ہے اور یہ ادارہ ہے. اس کا انگلش اخبار بھی ہے, دی نیشن, اور وقت ٹی وی بھی انہوں نے شروع کیا تھا. اور یہ ادارہ تحریک پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے کہ یہ ایک خاص نظریاتی اور ایک خاص فکر کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے. اور مجید نظامی صاحب اس کے ایڈیٹر ان چیف تھے, اور جب سے ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سے اس ادارے کے اوپر زوال شروع ہوا. اس ادارے میں میں نے بھی 10 سال کام کیا, اور یہاں یہ روایت موجود تھی کہ ہر سال عید کے موقع کے اوپر ملازمین کو 2 اضافی بونس یا تنخواہیں فراہم کی جاتی تھیں. اور اس وقت پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کا جو ریونیو کا سائز تھا ٹوٹل, وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا. 2005-07 میں پاکستان کی جو ریونیو انڈسٹری تھی, جو میڈیا انڈسٹری تھی, اس کا جو ریونیو سائز تھا ایڈورٹیزمنٹ کا, وہ کوئی 25 ارب کے قریب تھا, جو بڑھ کے 2013 میں کوئی تقریباً وہ 35-40 ارب ہوا, اور پھر اس کے بعد 2018-19 میں یہ مزید بڑھ کر 90 ارب سے تجاوز کر گیا تھا. اور ابھی جو مختلف رپورٹس ہیں اس کی 2018-19-20 تک کی جو رپورٹس بنائی گئی ہیں, اس میں بھی ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے بجٹ کے اندر ہے. لیکن یہ جو بجٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ, یہ 5 سے 7 یا 8 بڑے جو ادارے ہیں ان کی منوپلی ہے, اور وہ اس کا 2/3 جو بجٹ ہے پاکستان کے مجموعی ایڈورٹیزمنٹ سائز کا, وہ 5-10 بڑے جو میڈیا گروپس ہیں, جن کے اخبارات بھی ہیں, ٹی وی چینلز بھی ہیں, جن کے ریڈیو اسٹیشنز بھی ہیں, جن کے انگلش اردو میگزینز اور اخبارات بھی ہیں, یہ سارا کا سارا وہ لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کو ریونیو جو ہے وہ تقریباً 1/3 آپ کہہ لیں وہ جاتا ہے. اس کے اندر اگر پی ٹی وی کو بھی شامل کر لیا جائے تو تقریباً 12 سے 15% پی ٹی وی ریونیو حاصل کرتا ہے, تو پھر یہ مزید کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے, اور یہی 5, 7, 10 ادارے جو ہیں ان کے اندر کہیں ملازمتوں کی چھانٹیاں ہو رہی ہیں, کہیں تنخواہوں میں کٹس لگ رہے ہیں, اور ہر 6 مہینے بعد ایک نیا بحران کھڑا کیا جاتا ہے اور سارا کا سارا ملبہ حکومت کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ میڈیا جو ہے وہ انڈسٹری ہے اور وہ کاروبار کرتی ہے اور اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتی ہے, اور اس کے اندر حکومتی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, آزادی اظہار یقیناً ہونا چاہیے, حکومتی مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں اور کہیں جی حکومت سارا خرچہ اٹھائے اور حکومت جو ہے کوئی اشتہارات فراہم کرے, اور اگر حکومت اشتہارات فراہم نہیں کر سکتی تو آپ کہیں جی کہ نہیں, کہ یہ سراسر جو ہے کہ ملبہ حکومت پر ڈال کے اور اپنی کوتاہیوں کا جو ہے کہ ان کے گلے میں ڈال دیا جائے. حکومت کی یقیناً جو اشتہارات کی پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہونی چاہیے, اس کے اندر جو ہے کہ وہ فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر طریقہ کار طے ہونا چاہیے کہ کن اخبارات کو, کن میگزین کو, ان کی کیٹیگریز اگرچہ قانون کے تحت ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. ABC کیٹیگری ہوتی ہے, اس کا ریٹ بھی فکس ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر بہت سی بدعنوانیاں بھی ہوتی ہیں, ان کو روکنے کے منظم طریقے ہونے چاہیے. لیکن جو کارکنوں کی صورتحال ہے, یہ ایک عرصے سے تمام پاکستان کی جو میڈیا ورکرز ایسوسی ایشن ہے یا جو ورکنگ جرنلسٹ کی جو یونینز ہیں, تمام پریس کلبز ہیں, ان کا ایک طویل عرصے سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے کہ وہ اشتہارات کی فراہمی کو ملکی جو میڈیا قوانین کے اطلاق سے منسلک کرے, کہ جو ادارے ویج ایوارڈ کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اپنے ملازمین کو ویج ایوارڈ کے مطابق تنخواہیں دے رہے ہیں, ان کو اشتہارات دیے جائیں. اور جو الیکٹرانک میڈیا کا کیونکہ سروس سٹرکچر پاکستان میں نہیں ہے تو اس کا فوری طور کے اوپر سروس سٹرکچر بنایا جائے اور پھر اس کو عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے. لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. میڈیا مالکان کو بے شمار مواقعوں کے اوپر جو ہے کہ حکومت فیور کرتی ہے. یہی حال جو ہے اس وقت نوائے وقت جیسے ادارے کا ہے, اور یہ صرف ایک نوائے وقت کا نہیں, تمام اداروں کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ جب جی چاہتا ہے انتظامیہ کا
وہ بیٹھے بٹھائے جو ہے کہ وہ درجنوں سینکڑوں کارکنوں کو فارغ کر دیتے ہیں. کسی کی 20 سال, کسی کی 25 سال, کسی کی 15 سال, کسی کی 18 سال سروس ہوتی ہے, اور وہ اچانک خالی ہاتھ جو ہے, نہ اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ, نہ اس کو کوئی واجبات ادا کیے جاتے ہیں, نہ گریجویٹی, نہ اس کے جو تنخواہوں سے کٹوتیاں کی جا رہی ہوتی ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کے حوالے سے, تو ان کو کوئی ادائیگی نہیں کی جاتی. اور پھر جو ITNE کے اندر یا متعلقہ عدالتوں کے اندر جب کیسز کیے جاتے ہیں, وہاں بدقسمتی کے ساتھ 3-3, 6-6 مہینے کی تاریخیں پڑتی ہیں. اور ہمیشہ جو اداروں کے میڈیا مالکان کے جو نمائندے ہوتے ہیں, ان کے وکلا جو ہے وہ پیش ہوتے نہیں ہیں, تاریخ پہ تاریخ لی جاتی ہے. اور بے شمار جو میڈیا ورکرز ہیں اور صحافی ہیں اس وقت, وہ نہ صرف بے روزگار ہیں بلکہ ان کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہوئے ہیں. تو اس میں دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اتنا فعال بنایا جائے کہ کسی بھی معاملے کے اندر جو ہے کہ ہیئرنگ اس طرح سے 3-3, 6-6 مہینے کی تاریخیں نہ دی جائیں, ان کو ریگولر سماعت کی جائے اور جلد فیصلے کیے جائیں. اس کے اندر مدت کا تعین ہونا چاہیے, اور اس میں جو بھی فریق اس مدت کو کراس کرے یا اس میں تاخیر کا سبب بنے, اس کو جرمانہ ہونا چاہیے کہ عدالتی وقت ضائع کیا جا رہا ہے, قوم اور ملک کا وقت ضائع کیا جاتا ہے, وقت کی قدر کی جائے. نمبر 2, اس میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, اور ہر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ورکرز کے حقوق کا تحفظ کرے. اور یہ خدارہ ہماری یونینز کو بھی, PFUJ کو بھی اس کے اوپر مسلسل دباؤ ڈالنا چاہیے, اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے, اس کے اوپر ہڑتالیں کرنی چاہیے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے دروازوں کے اوپر دھرنے دینے چاہیے کہ آپ اشتہارات کو ویج ایوارڈ سے اور سروس سٹرکچرز پر عمل درآمد سے منسلک کریں, تب جا کے یہ عمل ہوگا. ابھی ریسنٹلی وزیر اطلاع صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جی کہ ہم نے بڑے عرصے سے کوئی 70-75 کروڑ روپے جو ہیں کہ واجبات متنازع پھنسے ہوئے تھے, لیکن پرائم منسٹر کی ہدایت کے اوپر وہ واجبات فوری طور کے اوپر تمام میڈیا ہاؤسز کو ادا کر دیے گئے ہیں, اور امید ہے کہ اب میڈیا ہاؤسز جو ہیں کہ اپنے ملازمین کی بقایا جات یا سیلریز جو ادا کریں گے. امید سے کام نہیں چلے گا. حکومت کا کام جو ہے حقوق کے تحفظ کے لیے سم ٹائم جو ہے سختی سے بھی عمل درآمد کروانا ہوتا ہے, اور بطور ریگولیٹر جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسی طرح سے کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح سے حکومت مخالف خبروں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت تھوڑا سختی سے کام لیتی ہے, تو ذرا اس طرف بھی سختی سے کام لے لیا جائے. تیسرا معاملہ جو ہے رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی جو اس سال رپورٹ جاری کی گئی ہے پریس فریڈم پریڈیٹرز کی, یہ 5 سال کے بعد رپورٹ جاری کی گئی ہے. آخری رپورٹ 2016 میں جاری کی گئی تھی. اس میں 37 ممالک کے سربراہان مملکت کے نام دیے گئے ہیں, اور جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پریس فریڈم کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہیں یا اقدامات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, وہ قدغنیں لگا رہے ہیں. ان میں سے 2 جو ہیں کہ وہ پہلی بار جو ہے 2 خواتین سربراہان مملکت کے نام بھی آئے ہیں, اور ایک یورپی ملک کا جو ہے کہ پرائم منسٹر بھی اس میں شامل ہوا ہے. ہنگری کے پرائم منسٹر کا نام شامل کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے کہ پریس فریڈم کے حوالے سے ان کی پالیسیاں بھی جو ہیں کہ وہ غیر مناسب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو ہیں ان کا نام, اور بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ, ان کا نام بھی شامل کیا گیا کہ ان کی بھی جو میڈیا سے متعلق جو پالیسیز ہیں یا اقدامات ہیں وہ آزادی اظہار کے منافی کی ہوتی ہیں. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا, اور کہا گیا ہے جی کہ وہ بھی جو ریسنٹلی بھی اور کچھ عرصہ پہلے بھی بلاگرز کے حوالے سے جو انفارمیشن سامنے آئی کہ ان کو تشدد کیا گیا یا مارا گیا, تو اس تناظر میں یہ کہا گیا جی کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے کہ ایک سینسرشپ کی کیفیت ہے, اور میڈیا کے اوپر جو ہے کہ حکومت مخالف گفتگو نہیں کی جانے دی جاتی, اور جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. تو اس تناظر میں پرائم منسٹر کا نام جو ہے کہ ان سربراہان مملکت میں شامل کیا گیا ہے, 37 سربراہان مملکت میں جو فریڈم آف پریس کے حوالے سے جن کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں جن کی جانب سے. اس کے علاوہ 17 نام اس لسٹ میں پہلی بار آئے ہیں, جس میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی نام شامل ہے. 19 ممالک کو جو ہے کہ وہ ریڈ مارک کیا گیا کہ جہاں پہ صورتحال کوئی انتہائی بری جو ہے کہ بری میں شامل کیا گیا, اور جو 16 ممالک ہیں ان کو بلیک یعنی کہ انتہائی بری صورتحال میں شامل کیا گیا. تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو حکومت پاکستان کو تھوڑا سا اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور جو جیسے ہم نے نوائے وقت کا ذکر کیا, اور یہ ایک نوائے وقت نہیں بلکہ تمام اداروں کی صورتحال کچھ اسی قسم کی ہے. تو حکومت جو ہے کہ ایک طرف جو ورکرز کا معاشی تحفظ ہے اس کا بھی ذرا خیال رکھے,
اور جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کی گروتھ کے حوالے سے اگر حکومتی پالیسیوں کی سطح کے اوپر کچھ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے میڈیا انڈسٹری گروتھ نہیں کر رہی تو اس کا بھی ازالہ کیا جانا چاہیے، ان کے اندر بھی اصلاحات کی جانی چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے کہ اس چیز کا بھی خیال کیا جائے یا اس چیز کی بھی تحقیقات کی جائیں کہ یہ جو روز ایسے ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں بلاگر کو یا کسی جرنلسٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ان کی فیئر انکوائری کی جانی چاہیے اور اس میں انکوائری کی جو بھی فائنڈنگز ہوں وہ پبلک کی جائیں. اگر اس کے اندر کسی کا ذاتی معاملہ ہے یا کسی کا کاروباری معاملہ ہے، کسی کا کوئی لین دین کا معاملہ ہے یا کوئی اخلاقی معاملہ ہے جس کی وجہ سے تشدد یا وہ جھگڑا ہوا تو اس کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ ہر معاملے کو آزادی اظہار کے ساتھ اگر جوڑا جا رہا ہے تو اس کے اندر کچھ معاملات اور ہیں تو ان کو سامنے لایا جائے. دوسری طرف جو ہے کہ اگر اس کے اندر حکومتی یا ریاستی ادارے یا ان کے افراد جو ہیں ان کی کوتاہی یا کہیں غلطی ہے تو اس کو بھی اصلاح کی جائے اور ان کی اس طرح سے سرزنش کی جائے یا قانون کے تحت جو ہے کہ اس طرح سے سزائیں دی جائیں کہ دوبارہ وہ ادارے یا وہ افراد جو ہے کہ اس قسم کی کارروائی نہ کریں. اور تیسری بات جو ہے کہ وہ جو صحافتی ادارے ہیں، صحافتی تنظیمیں ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جرنلسٹوں کے اندر یا ورکرز کے اندر جو پروفیشنلزم کو ذرا پروموٹ کریں، ان کو بتائیں کہ جو حساس معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر جب رپورٹنگ کی جاتی ہے یا اس کے اوپر بولا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی تصویر کشی کی جاتی ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. بے شمار مواقعوں کے اوپر ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جہاں پروفیشنلزم کی کمی تھی وہاں پر بھی جو صحافی ہیں یا ورکرز ہیں وہ نشانہ بنے ہیں تشدد کا یا کسی بھی قسم کے خطرات کا جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں. تو ہمیں پروفیشنلزم کو بھی پروموٹ کرنا ہوگا تاکہ پاکستان میں ایک صحت مندانہ، آزاد اور ایک غیر جانبدار صحافت جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے.